الوصول بین یدی الرسول، مسئلہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ ثم یصعد بالمصول بین یدی الرسول، پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ثم یصعد بالمصول بین یدی الرسول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ یمسد مصولاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، کتاب چھپنے کے لیے تیار ہے۔ الکتاب ماثل للطبع، الکتاب ماثل للطبع، کہا جائے کتاب چھپنے کے لیے تیار ہے۔ الکتاب ماثل للطبع، کتاب چھپنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کو دوسری تعبیر میں کہیں گے الکتاب علی وشک الصدور، الکتاب علی وشک الصدور، وشک معنی ہوتے ہیں قریب، اوشکا سے وشک ہے، اور صدور صاد سے، الکتاب علی وشک الصدور، قاف نہیں ہے چھوٹے قاف سے، وشک واو شین کاف، الکتاب علی وشک الصدور۔ آپ کہیں کہ میں ایک ایسی کتاب کا منتظر تھا جو چھپنے کے قریب ہے، کنت منتظرا لکتاب کان علی وشک الصدور، میں ایسی کتاب کا منتظر تھا جو چھپنے کے قریب ہے۔ کنت منتظرا لکتاب کان ماثلا للطبع، جو چھپنے کے لیے بالکل تیار تھی، ماثلا للطبع۔ تو مسئلہ یمسل مصولا کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، ماثل کھڑا ہونا۔ ثم یصعد بالمصول بین یدی الرسول، پھر وہ بین یدی سامنے کے معنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فیصلی، تو وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ مصلی نماز پڑھنے کے معنی میں نہیں ہے یہاں، فیصلی و یسلم، تو وہ درود پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بما یفتح اللہ به علیہ، ان الفاظ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر جاری فرماتے ہیں۔ بما یفتح اللہ به علیہ، ان الفاظ کے ذریعے وہ درود پڑھتے ہیں، ان کلمات کے ذریعے درود پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے زبان پر جاری فرماتے ہیں۔ فتح اللہ به علیہ، جس کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھول دیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جاری فرماتے ہیں وہ۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں بما یفیض اللہ به علیہ، یفیض بھی کہہ سکتے ہیں، بما یفیض اللہ به علیہ، افاظ به علیہ۔ پھر وہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کلمات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر جاری فرماتے ہیں۔ وَيَنْتَهِزُ الْفُرْصَةَ، اور وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ انتہاز غنیمت سمجھنا، اغتنام غنیمت سمجھنا، یغتنم الفرصة، ينتهز الفرصة، وَيَنْتَهِزُ الْفُرْصَةَ، اور وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، موقع کو غنیمت جانتے ہیں۔ وَيُحَدِّثُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَبِلَادِهِ، پھر وہ ہم کلام ہوتے ہیں، حدث معنی ہوتے ہیں بات کرنا، ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا۔ وَيُحَدِّثُهُ، تو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، عن نفسه وبلادہ، اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے شہر کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں وہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے ذات کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ حدث یحدث، تحدیث کے معنی ہوتے ہیں گفتگو کرنا، حدث یحدث تحدیث گفتگو کرنا۔ ایک ہوتا ہے تحدث عنہ، تحدث یتحدث تحدثا، معنی ہوتے ہیں گفتگو کرنا۔ تحدث عن کے ساتھ آتا ہے، تحدث عن کے ساتھ آتا ہے، تحدث انا اتحدث عن ندوۃ العلماء، میں ندوۃ العلماء کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ انا اتحدثک عن ندوۃ العلماء، میں آپ سے ندوۃ العلماء کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ انا اتحدثک عن المدینۃ المنورہ، میں آپ سے مدینہ منورہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ حدثنی، مجھ سے تم بات کرو، حدثنی۔ ان الحدیث عن الحبیب حبیب، کہا جاتا ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، آگے آئے گا ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا تذکرہ کرنا یہ کم نہیں ہے وصل حبیب سے، محبوب کی ملاقات سے یہ کم نہیں ہے، تذکرے میں بھی لذت ہوتی ہے۔ ان الحدیث عن الحبیب حبیب، فیحدثہ عن نفسہ وبلادہ، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، عن اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں۔ والفترة التي يعيش فيها، اور اس زمانے کے بارے میں جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ فترہ ہے یہ، فطرہ نہیں ہے، فطرہ ہوگا تو سے ہی لکھا جائے گا،
وہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ تو سے لکھا جائے گا، وہ فطرہ ہے فا کے کسرے کے ساتھ، اور یہ فطرہ ہے، یہ طالت الفطرۃ وسعد الظلام، پیریڈ زمانہ، عہد وقت، پیریڈ زمانہ، فترات، پیریڈ زمانہ، عہد وقت، والفترۃ التی یعیش فیہا، اور اس زمانے کے بارے میں جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، والفترۃ التی یعیش فیہا، اس زمانے کے بارے میں جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، وعن امتہ وعن الازمات والمشاکل التی تعانیہا، اور اپنی امت کے بارے میں اور ان مسائل اور مشکلات کے بارے میں، ان مسائل اور مشکلات کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں اور ان مسائل اور مشکلات کے بارے میں جن مسائل سے یہ امت دو چار تھی، تعانیہا کا فاعل ہے امت، التی تعانیہا، جن مسائل سے یہ امت دو چار تھی، جن مسائل کا یہ امت سامنا کر رہی تھی، تو وہ گفتگو کرتے ہیں اس امت کے، اپنی امت کے بارے میں، وعن العظمات، عظمت کی جمع عظمات، یہ عظمت نہیں ہے بلکہ عظمات ہے، عظمت کی جمع عظمات، بحران کے معنی میں، مسئلے کے بارے میں، ٹریجڈی کے معنی میں، اس معنی میں مشکلات کے معنی میں، عن العظمات والمشاکل التی تعانیہا، جن سے یہ امت دو چار تھی۔ دو چار ہونے کے لیے کئی تعبیر آتی ہیں، ایک تعبیر ہے آنا یعانی معانات، اس معنی دو چار ہونا، اور دوسرے واجہ یواجہ مواجہہ، سامنا کرنا، دو چار ہونا، واجہ یواجہ مواجہتاً، سامنا کرنا، دو چار ہونا، اور اس کے لیے منیا بھی، دو چار ہونا، منیا بھی، میم نون یا منیا بھی، دو چار ہونا، منیا بھی، ابتلیا بھی، دو چار ہونا، ابتلیا بھی، دو چار ہونا، اصیب بھی، دو چار ہونا، منیا بھی، ابتلیا بھی، اصیب بھی، یہ سب دو چار ہونے چاہیے ہے، یہ سب دو چار ہونا، پریشان ہونا، مبتلا ہونا، علم بھی، دو چار ہونا، علم بھی، دو چار ہونا۔ اصل یہی چیزیں ہیں کہ تعبیرات ذہن میں رہیں تو ایک معنی کے لیے کئی ہوتے ہیں تو جملہ سازی میں آسانی ہوتی ہے، تعبیرات کا علم ہونا ضروری ہے، کم سے کم آپ کے پاس 250 نہیں بلکہ 3500 کی تعبیرات ہونی چاہیے، تب صحیح طور پر الفاظ نہیں، الفاظ سے کچھ نہیں ہے، الفاظ کیا کریں گے، تعبیرات، اس کی وجہ سے مفہوم ادا کر سکیں، مفہوم ادا کر سکیں، اپنی بات ادا کر سکیں، یہ تعبیرات پڑھ، اور یہ ایسے پڑھتے پڑھتے آ جائیں گی، اور سی تعبیرات ایسے نوٹ ہو جائیں گی۔ وما فعل به الزمان وتوارق الحدثان، اور زمانے نے جو ان کے ساتھ امت کے ساتھ کیا تھا، وما فعل به الزمان، اور زمانے نے امت کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اور توارق الحدثان، اور گردش زمانہ نے، گردش زمانہ، مصائب زمانہ اور گردش زمانہ نے جو کچھ امت کے ساتھ کیا تھا، اس کے بارے میں بھی وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں۔ وما فعل بها الزمان، اور زمانے نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، وتوارق الحدثان، اور گردش زمانہ نے، گردش زمانہ نے، توارق الحدثان، گردش زمانہ نے، وما فعلت بها هذه الحضارة الغربية والفلسفات المادية، اور اس مغربی تہذیب نے جو ان کے ساتھ کیا، جو اس امت کے ساتھ کیا، اور مادی فلسفوں نے، اس مغربی تہذیب نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اور مادی فلسفوں نے جو کچھ کیا، تو اس کے بارے میں بھی بتایا، اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ وما فعلت بها، اور اس امت کے ساتھ اس مغربی تہذیب نے اور مادی فلسفوں نے جو کچھ کیا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا۔ وما فعلت برسالتها والامانۃ التي حملتها، اور جو کچھ اس امت کے پیغام کے ساتھ کیا، اس امت کے ساتھ، فعلت برسالتها، اور اس مغربی تہذیب نے جو اس کے پیغام کے ساتھ کیا، والامانۃ التي، امانت التي حملتها، اور اس امانت کے ساتھ جس کی وہ حامل تھی، جس کی وہ اٹھائے ہوئے تھی۔ فعلت کا فاعل ہی مغربی تہذیب ہے، اس سے پہلے فعلت، وما فعلت بها هذه الحضارة الغربية، اور اس مغربی تہذیب نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا، والفلسفات المادیہ، اور مادی فلسفوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، وما فعلت برسالتها، اور اس نے اس کے پیغام کے ساتھ جو کچھ کیا، اس امانت کے ساتھ جس امانت کی وہ حامل تھی، سب کے بارے میں انہوں نے اپنے درد دل کو رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وَأَيْنَ هِيَ مِن مَاضِيهَا وَخَصَائِصِهَا، اور اس کا ماضی اور اس کے خصوصیات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ أَيْنَ هِيَ، یعنی یہ امت اپنے ماضی اور اپنی خصوصیات سے کیا تعلق رکھتی ہے۔ أَيْنَ هِيَ مِن مَاضِيهَا، یہ کہا جائے کہ ندوۃ العلماء اپنے ماضی اور اپنی خصوصیات سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ أَيْنَ ندوۃ العلماء مِن مَاضِيهَا وَخَصَائِصِهَا، لیکن یہ ناقدانہ جملہ ہوگا، ناقدانہ جملہ ہوگا، کوئی جو ایسا موقع ہو تب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
کہ یہ حکومت مسلمانوں کے ماضی اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے. هذه الحکومت أين هذه الحکومت من مسلمیها وخصائصها، یہ کہہ سکتے ہیں موجودہ حکومت مسلمانوں اور ان کے خصوصیات کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے، یعنی بہت سوتیلا سلوک کر رہی ہے. کس طرح ظلم ہے. وأين هي من ماضیها وخصائصها، اور کہاں ہے یہ اپنے ماضی اور اپنی خصوصیات سے اس کا کیا تعلق ہے. یرسی لها تارة، مرثیہ کر رہے ہیں، مرثیہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کبھی. ویبکی، اور رو رہے ہیں کبھی اس کے لیے مرثیہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ویشکوها مرة ویعاتب، اور شکوہ کر رہے ہیں کبھی اور سرزنش کر رہے ہیں. شکوہ کر رہے ہیں اور سرزنش کر رہے ہیں. عاتب یعاتب، سرزنش کرنا. مرثیہ کر رہے ہیں، مرثیہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اور رو رہے ہیں اور اس کا شکوہ کر رہے ہیں اور سرزنش کر رہے ہیں. ویشکو غربتہ فی وطنہ، اور وہ اپنے وطن میں اپنی مسافرت کا شکوہ کر رہے ہیں. غربت مانے مسافرت، پردیسی پن کا، یعنی غربت کا، مسافرت کا. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، وہی غربت ہے. غربت سے مراد یہ فقیری نہیں بلکہ پردیس. ویشکو غربتہ فی وطنہ، اپنے وطن میں اپنی غربت کا یعنی اپنی مسافرت کا شکوہ کر رہے ہیں. وحدتہ فی مجتمعہ، اور اپنے معاشرے میں اپنے یکتا و تنہا ہونے کا، اپنے یکتا وحدتہ، وہ اپنے اکیلے ہونے کا، اپنے اکیلے ہونے کا اور یکتا و تنہا ہونے کا وہ شکوہ کر رہے ہیں. وضیعۃ رسالتہ فی امتہ، اور اپنی قوم کے اندر اپنے رسالے، اپنے پیغام کے ضائع ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں. ان کے پیغام کے ضائع ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس کے ضائع ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں. وقد سمى هذه المجموعة بهدية الحجاز، اور انہوں نے اس مجموعے کا نام ارمغان حجاز رکھا ہے. ہدیۃ الحجاز، ارمغان حجاز ہے. علامہ اقبال کی کلیات میں ایک ہے ارمغان حجاز، تو اس کا ترجمہ ہے ہدیۃ الحجاز. اور اس کا انہوں نے اس مجموعے کا انہوں نے ارمغان حجاز رکھا ہے. کانہا ہدیۃ حملها من الحجاز لاصدقائه وتلاميذه، گویا کہ ایسا ہدیہ ہے جس کو وہ حجاز سے لے کر آئے ہیں اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے شاگردوں کے لیے. حملها، جس کو لے کر آئے ہیں حجاز سے، لاصدقائه، دوستوں کے لیے اور اپنے شاگردوں کے لیے. ولا شک انہا ہدیۃ مبارکہ للعالم الاسلامی، اور بلا شبہ عالم اسلامی کے لیے ایک مبارک ہدیہ ہے. ونفحۃ فائحۃ من نفحات الحجاز، اور جھونکا ہے، نفحۃ اور خوشبودار جھونکا ہے حجاز کے جھونکوں میں سے. نفحۃ فائحۃ، خوشبودار جھونکا ہے، اور ایسا جھونکا ہے جو خوشبودار ہے حجاز کے جھونکوں میں سے. حجاز کے جھونکے جو چلے اسی کا خوشبودار جھونکا ہے. انشاء سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس عبارت کو حل کریں. حل کرنے کے بعد اس کی تعبیرات اور الفاظ کو نوٹ کر لیں. خاص طور سے صلات کو دیکھا گیا کہ صلات کو کس طرح سے اس میں استعمال کیا گیا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کس مفہوم کو کس طرح سے اس میں ادا کیا گیا ہے، کس مفہوم کو کس طرح اس میں ادا کیا گیا ہے، کیا بات کو کہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا تعبیر استعمال کی. تیسری بات یہ ہے کہ پورے کا ترجمہ کر رہے ہیں، پورے کا ترجمہ کریں. پھر ترجمہ کرنے کے بعد کتاب کو بند کر دیں اور اس ترجمے کی عربی بنائیں، اس ترجمے کی عربی بنائیں اور عربی بنا کے اس کتاب سے ملائیں. گویا کہ کتاب معلم ہو جائے گی اور وہ ترجمہ آپ کا اپنا ہوگا. کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زیادہ زحمت بھی نہیں ہوگی. خود ہی اس سے یہ ایک طرح سے معلم یا استاد ہو جائے گا. تو اپنا جو ترجمہ کیا ہے اس سے ملائیے کہ کہاں تک وہ قریب ہے. اگر میروان آ جاتا ہے تو کمال کی بات ہے، گویا کہ آپ نے یاد کر لیا پورا. اور اگر نہیں آتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تو ملا کے اس کو صحیح کر لیں. اس میں زیادہ کسی استاد سے رجوع بھی نہیں کرنا ہے. اور یہ ہم اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف میں ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ ہم بہت دور رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہے، تو ہم کیسے انشاء سیکھیں. تو معارف میں وہ چیز شائع ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کیجیے کہ آپ ایک کتاب کا ترجمہ، ایک پیراگراف کا ترجمہ کیجیے اردو میں. پھر اس کے بعد ترجمہ کرنے کے بعد پھر اسی ترجمے کو پھر آپ منتقل کیجیے دوسرے میں، پھر اصل عبارت سے اس کو ملائیے. تو چند دن یہ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کی عربی مستحکم ہو جائے گی. اور انہوں نے کیا تو مستحکم ہو. تو اساتذہ کہاں تک آپ کو وقت دیں گے. اصل یہ چیز جو ہوتی ہے طلبہ، یہ جو پڑھنے کی چیز ہے، یہ اپنے سے محنت کرنے کی ہوتی ہے زیادہ. اساتذہ تو سنگ میل کی طرح ہے. سنگ میل جانتے ہیں، پتھر جو ہوتا ہے، چلنا ہے مسافر کو. اب لیکن یہ دیکھتے رہنا ہے کہ سنگ میل کتنی دور ہے. 1 کلومیٹر طے کیا، پھر اس کے بعد چلیے تھوڑی اور، پھر دوسرا سنگ میل آ جائے گا، پھر تیسرا سنگ میل آ جائے گا، پھر چوتھا سنگ میل آ جائے گا. تو محنت تو آپ ہی کو کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان گھول کے پلا دے اور آ جائے گی. یہ سب معنوی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ آتی ہیں. اب یہ کتاب انسان اسی طرح اگر کر لے گا، 2-3 مضمون کر لے گا، اسی طرح سے اچھی خاصی تعبیرات ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اور پھر مرتدی تو ہے نہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں، صفت موصوف جانتے ہیں، اور مبتدا خبر جانتے ہیں، مضاف مضاف الیہ جانتے ہیں، اور حال ذوالحال جانتے ہیں، تمیز جانتے ہیں.
کوئی ایسے قاعدے ہیں 10-15 قاعدے پوری انشاء میں استعمال ہوتے ہیں، اور جو دقیق بحثیں ہیں ان حاضان لساحران کی، وہ دقیق بحثیں اس میں نہیں استعمال ہوتی ہیں انشاء اللہ، وہ 3 وجہ ہیں 4 وجہ ہیں وہ بالکل نہیں استعمال ہوتی ہیں، شذوذ الذہب اس میں سے نکال دیا گیا، پڑھائی نہیں جا رہی ہے کیونکہ کہتے ہیں اتنی دقیق بحثوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف کتاب النوح یا اس طرح کی چھوٹی کوئی کتاب انسان پڑھ لے تو ہی کافی ہوتی ہے زندگی بھر کی صحیح طور پر، تو نحو وغیرہ کا زیادہ بوجھ نہیں دبا پڑھنا چاہیے، اصل ہے چیزیں پڑھنا. تو انشاء اگر سیکھنا ہے تو جو یہاں پڑھایا گیا ہے اس کو جا کر کمرے میں اردو میں ترجمہ کریں، جو ترجمہ کیا گیا ہے حالی ہو گیا تقریباً، پھر اس کے بعد پھر اس سے اردو سے عربی میں کریں. تو آپ ثم یصعد بالمتون آپ کو ترجمہ کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. کھڑے ہونے کی سعادت آپ یہ ہو سکتا ہو یہ تعبیر آپ بنائیں ثم یتشرف بالقیام امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعبیر ہو سکتی ہے آپ اسی طرح بنائیں گے. سامنے کا ترجمہ امام آتا ہے بین یدی نہیں کہتے کوئی بات نہیں ہے. ثم یتشرف بالقیام امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ثم یقوم امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں قریب ترین ہو گیا. تو ایک تعبیر وہ ہوئی ایک ہی ہوئی، جہاں اشکال ہو نہ سمجھ میں آئے منجلک ہو وہاں کسی استاد سے رجوع کر لیجیے وہ بتا دیں. تو یہ اثر اپنی ذاتی محنت کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہم لوگوں نے کوئی مستقل بیسس نہیں پڑھا، درجے میں جو پڑھا دیا ہے کافی ہے. حضرت ناظم صاحب فرماتے ہیں کہ عالیہ ثانیہ تک یہاں کا نصاب ایسا ہے کہ انسان محنت سے پڑھ لے تو اچھی عربی آ سکتی ہے اس کی. رابعہ تو بڑی چیز ہے، رابعہ میں تو بہت اونچی اونچے مضامین اعلیٰ افکار کے مضامین لکھے گا، لیکن کیونکہ محنت نہیں ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی ہے انسان اسی طرح سے گزار دیتا ہے. تو توجہ صرف پڑھنے سے زیادہ ہوگا اور دکھانے سے نہیں ہوگا. 10-15 انشاء آپ نے دکھا دی کیا ہو گیا، اس سے نہیں کچھ ہوگا، صرف پڑھنے سے ہوگا. پڑھیں گے تو خود ابلے گا یہی، اور ابلے گا تو خود بخود اچھی انشاء ہو جائے گی. انشاء کیا مطلب ہے اچھی عربی لکھنے آ جائے، اچھی عربی لکھنے آ جائے، اچھی بولنے آ جائے. تو اچھی لکھنے کب آئے گی جب یہ طریقہ اختیار کریں گے، یہ طریقہ اختیار کریں گے. تو اس بار اس نسخے پر عمل کیجیے انشاءاللہ تو یاد کریں گے. کتاب کاپیاں کریں گے کس نے اٹھائے نہیں ہے